سہیل صاحب 31 جنوری کی ڈیڈ لائن گزر گئی، استعفے نہیں آئے، اپوزیشن کی طرف سے بھی جو ہے نا وہ کہا تھا کہ ہم استعفے ہاتھ میں لے کر نکلیں گے اگر استعفیٰ نہیں دیا عمران خان نے تو نہیں دیا۔ اب ظاہر ہے ان کی اسٹریٹجی کا جو اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی وہ فیصلہ تو 4 فروری کو پی ڈی ایم کے اجلاس میں ہونا ہے۔ وزیر اعظم نے ایک مشروط پیشکش کی ہے کل اپوزیشن کو کہ لوٹا ہوا پیسہ واپس کرے، میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اپوزیشن یہ سوال اٹھا رہی ہے بھائی آپ ثابت کریں، آپ ثبوت دیں تو پیسہ آپ نکلوا لیں۔ تو وزیر اعظم کی یہ جو پیشکش ہے یہ کتنی پریکٹیکل ہے یا صرف وزیر اعظم نے ایک سیاسی جو ہے نا وہ بیان ہی دیا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ بھی ایک سیاسی بیان ہے۔ یہ تو اسی طرح کا بیان ہے کہ وہ پہلے یہ مان لیں کہ وہ مجرم ہیں، پھر وہ لوٹے ہوئے پیسے لے آئیں تو پھر وہ تو سیاست سے ہی آؤٹ ہو گئے، تو پھر استعفیٰ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر عمران خان کے علاوہ لیڈر کون ہے ملک میں؟ تو یہ تو میرا خیال ہے ایک چھکا ہے، سیاسی بیان ہے، اور جس کا کوئی ظاہر ہے اپوزیشن پر اثر ہونے والا نہیں ہے، بس یہ ایک طرح کا جیسے ہوا میں مکہ لہرایا جاتا ہے وہ ہے۔ صحیح، ہم سب جانتے ہیں احتساب کے بیانیے کو لے کر، کرپشن کو ختم کرنے کے بیانیے کو لے کر یہ حکومت اقتدار میں آئی۔ سہیل صاحب سب جانتے ہیں ابھی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق گزشتہ سال کرپشن کی شرح میں 3 درجے اضافہ ہوا تھا، 2020 میں پچھلا جو سال تھا ہم سب جانتے ہیں کہ مخالفین کی اپوزیشن رہنماؤں کی جو پکڑ دھکڑ تھی یہ اپنے عروج پر تھی، جبکہ نون لیگ کی حکومت میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ یہ اس میں کئی درجے کمی آئی ہے کرپشن میں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس حکومت کو آنسریبل ہونا چاہیے، جواب دینا چاہیے؟ اس کی ذمہ داری آپ کے دور میں جو کرپشن بڑھی ہے اس کی ذمہ داری آپ پچھلی حکومتوں پہ نہیں ڈال سکتے؟ کیا یہ حکومت جواب دہ نہیں ہے؟ انہیں جواب نہیں دینا چاہیے کہ ان کے دور حکومت میں پچھلے 2.5 سالوں میں کرپشن کے جو انڈیکس بڑھا ہے یہ کیوں بڑھا ہے؟ ظاہر ہے انہیں بتانا چاہیے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور عمومی طور پہ سچ یہ ہے کہ نیچے کرپشن جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھی ہے، کیونکہ ٹائٹ کنٹرول نہیں ہے جس طرح پنجاب گورنمنٹ کا شہباز شریف کا پنجاب گورنمنٹ پہ کنٹرول تھا، اور وہ ہر ڈی سی کو ہر ایس پی کو خود لگاتے تھے، اور اس طرح سے ان کا ایک پورا اوور آل کنٹرول تھا۔ تو اور اسی طرح ٹھیک ہے بہت فیڈرل لیول پہ کوئی بہت بڑا کوئی سکینڈل نہیں آیا، لیکن کوئی ایسا بھی تاثر نہیں ہے کہ ملک سے کرپشن ختم ہو گئی ہے، بلکہ کرپشن پہلے سے نچلی سطح پہ اور زیادہ بڑھی ہے۔ تو اس پرسیپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور جب یہ ماضی میں کہا جاتا تھا کہ جی اوپر اگر ایماندار لیڈر آئے گا تو نیچے کرپشن خود بخود ہو جائے گی، یہ تھیسس تو غلط ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب تو ظاہر ہے کرپشن سے بالا تر ہیں، تو پھر باقی کیوں کرپشن ختم نہیں ہوئی؟ سہیل صاحب پرائم منسٹر نے جو اوپن کالز لینے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، 2 دن پہلے جو وزیر اعظم صاحب نے کالز لی، عوامی مسائل سنے، یہ کتنی اچھی ایکسرسائز ہے؟ ویسے تو شکایات کے لیے پورٹل سیزن بھی آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ شروع کیا ہوا ہے، اب لگتا ہے کہ وہ ناکام ہو گیا ہے، وہاں لوگ شکایات جو بھیجتے تھے ان کا لگتا ہے انہوں نے حل کر دیا، جو مزید انہوں نے ایک نیا جو ہے نا وہ طریقہ اختیار کیا۔ کتنی اچھی ایکسرسائز ہے کہ آپ اس طرح لائیو کالز لیں اور لوگوں کے مسائل سنیں، ان کو حل بتائیں؟ جی یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے، لیکن سب سے اچھی ایکسرسائز تو یہ ہوتی ہے جو دنیا بھر میں ہے، کویسچن آور ہوتا ہے قومی اسمبلی کے اندر، اور اس کے اندر پرائم منسٹر جو ہیں برطانیہ میں خاص کر وہ خود جواب دیتے ہیں اراکین اسمبلی کو، بالواسطہ طور پر وہ لوگوں کی آواز ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوتا، اور اگر اجلاس ہوتا ہے تو پرائم منسٹر نہیں جاتے، اور اگر پرائم منسٹر جاتے بھی ہیں تو کویسچن آور نہیں ہوتا، اور کویسچن آور اگر ہوتا ہے تو اس میں پرائم منسٹر نہیں بولتے۔ تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو ان کا دستور کے اندر لکھا ہوا ہے، آئین کے اندر لکھا ہوا ہے جو رول، وہ تو پہلے ادا کریں۔ یہ تو ٹیلی فون اور یہ دوسری چیزیں تو اضافی ہیں، پہلے اصلی جو لازمی ڈیوٹیاں ہیں وہ تو ادا کریں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، ضرورت تو ہر وقت ہے، لیکن جو بنیادی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ فرائض چھوڑ دیں اور سنتے پڑھنی شروع کر دیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب فرض پڑھیں، پہلے تو فرض ضروری ہے نا، تو فرض جو ہے پہلے فرض تو ادا کریں۔ صحیح۔ اچھا سہیل صاحب آپ جانتے ہیں اس حکومت نے قبضہ مافیا کے خلاف بھی ایک جو آپریشن شروع کیا ہوا ہے، کل آپ نے اپنے کالم میں لکھا
کہ احتساب ہو، تجاوزات کو گرانے کا مسئلہ ہو، سرکاری زمینوں پر قبضے کا معاملہ ہو یا کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنے کا مدعا ہو، گھر سے اس ایکسرسائز کو شروع کرنا چاہیے ظالموں کی. اگر آپ نے طاقت توڑنی ہے پہلے اپنے گھر سے صفائی شروع کریں، اپنے گھر والوں کا پہلے احتساب کریں. اب یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کھوکھر پیلس کو گرانا یا سیالکوٹ میں جو خواجہ آصف کی ہاؤسنگ اسکیم کا دفتر جو تھا اس کو گرایا گیا ہے، یہ غیر جانبدارانہ کارروائی نہیں ہے کیا؟ ظاہر ہے میں نے تو یہی لکھا ہے کہ میں نے مثال دی ہے کہ میاں اظہر صاحب لاہور کے لارڈ میئر تھے اور انہوں نے تجاوزات کے خلاف مہم چلانی تھی، تو فوراً یہ کہا گیا کہ دیکھیں یہ شریف خاندان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو تو چیزیں گرا نہیں سکیں گے، تو پھر کیا یہ مہم ہوگی. لیکن انہوں نے سب سے پہلے یہی آغاز کیا کہ جو نواز شریف کے ماموں کا بیڈن روڈ پہ تجاوزات تھی وہ سب سے پہلے گرائیں. تو اس کے بعد پورے لاہور میں کوئی ریزسٹنس ہی نہیں ہوا، کسی نے کوئی لفظ بولا بھی نہیں، سب نے خود ہی گرا دی چیزیں اور کوئی رکاوٹ نہیں آئی. تو بنیادی طور پر اگر آپ یہ طے کر دیں کہ بھئی میرا انصاف جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے یا دوسرے گھر والوں کے لیے یکساں ہوگا، تو پھر میرا خیال ہے نہ کوئی مخالف آواز اٹھتی ہے، نہ کوئی یہ کہتا ہے یہ انتقام ہے. اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ انتقام لے رہے ہیں اور پھر پرائم منسٹر بیان بھی دے دیتے ہیں کہ ان کو نہیں چھوڑوں گا. اس حد تک اگر تو ایک لا کے تحت، ایک قانون کے تحت کر رہا ہے تو اس میں پرائم منسٹر کو ذاتی طور پر مداخلت کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایک اور بات ہے نا، اگر مخالفین سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف میں بھی حکومت میں بھی قبضہ مافیا بیٹھا ہوا ہے، تو پچھلے 5 سال کن کی حکومت تھی؟ نون لیگ کی حکومت تھی. اگر انہیں یہ پتا ہے یا ان کو پتا تھا کہ تحریک انصاف میں بھی قبضہ مافیا، قبضہ گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنے 5 سالہ دور میں کیوں نہیں کارروائی کی؟ انہوں نے پھر کرنی چاہیے تھی. ہاں یہ بھی صحیح ہے، میرا خیال ہے انہوں نے بھی کیے ہوں گے، لیکن انہوں نے اس طرح کمپین تو نہیں چلائی ہوگی نا تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف. آپ چاہتی ہیں کہ وہ بھی تحریک انصاف کے خلاف کمپین چلاتے، وہ بھی اسی طرح چن چن کے لوگوں کے شو آف کرتے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو مناسب طریقہ نہیں ہے. صحیح. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت کر رہی ہے صرف میڈیا کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، میڈیا میں خبر دینے کے لیے، اپنا ایک جو احتساب کا بیانیہ ہے، کرپشن کو ختم کرنے کا بیانیہ ہے، یا جو اپنے کالم میں بھی آپ نے کل لکھا کہ غریب اس ایسی کارروائیوں پر تالیاں بجا دیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہاں بہت کچھ حکومت کر رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت واقعی غریبوں سے اس وقت صرف تالیاں بجوا رہی ہے؟ جی بالکل. صحیح. اچھا سہیل صاحب، مولانا فضل الرحمان کے لہجے میں نرمی کیوں آئی ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کا ایک پی ڈی ایم کا ایک بیانیہ تھا کہ بھئی ہماری لڑائی تو عمران خان کے خلاف نہیں ہے، عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہے. تو اب ایک دم سے مولانا صاحب کے لہجے میں ہم نرمی دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف گلے شکوے ہیں. تو کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو اس کے پیچھے؟ مولانا صاحب کیوں تھوڑا سا نرم ہو گئے ہیں؟ شازیہ میرا خیال ہے کہ کار کا گیئر بدلا ہے. جو ان کی جو تحریک ہے اس کا موڈ تبدیل ہوا ہے. ظاہر ہے عمران خان کی اگر آپ تحریک دیکھیں پچھلے دور میں جو انہوں نے چلائی تھی تو اس میں بھی موڈ بدلتے تھے، مرحلے بدلتے تھے. کبھی جلسے ہوتے تھے، کبھی لانگ مارچ ہوتا تھا، کبھی پکٹنگ ہوتی تھی، کبھی وہ کہتے تھے لاک ڈاؤن کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے اس نے بھی سبق سیکھا ہے اور انہوں نے پہلے یہ سوچا شاید کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کمپین کر کے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان دراڑ ڈالیں گے، لیکن جب اس میں کامیابی نہیں ہوئی تو اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم حکومت کے خلاف اٹیک کریں گے اور شاید اسٹیبلشمنٹ کو کے ساتھ پھر مذاکرات کریں گے، کے ساتھ کوئی راہ و رسم نکالنے کی کوشش کریں گے. تو یہ مختلف مرحلے ہوتے ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے پی ڈی ایم کو ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ جو پتہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پھینکا تھا، ان پر تنقید کے جو ہے نا وہ کوئی ایسا جلسہ نہیں ہوتا تھا جس میں اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہیں ہوتی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ادھر تنقید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو انہوں نے توپوں کا رخ جو ہے نا وہ عمران خان کی طرف جو ہے نا وہ کر دیا کہ شاید ادھر سے کچھ حاصل ہو جائے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا، اب جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے سہیل وڑائچ صاحب، آپ کو پتہ ہے ایسی تحریکوں کی کامیابی کی ایک اور بڑی وجہ ہوتی ہے کہ اگر عام عوام کے مسائل آپ اس میں اگر لے آئیں اور عام عوام اس میں شامل ہو جائے تو تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں کتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے. پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے، بجلی کی قیمت میں 2 روپے فی یونٹ اضافہ ہوا ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو ہمارا زرعی شعبہ ہے وہ کتنا زیادہ پیچھے چلا گیا
گیا ہے, زرعی شعبہ مشکلات میں ہے, حکومت نے فرٹیلائزر کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. پچھلے 2.5 سالوں کی بات کریں تو کھانے پینے کی چیزوں میں صرف 37% اضافہ ہوا ہے. ہماری پیداوار بہت زیادہ کم ہو رہی ہے, کپاس کی آؤٹ پٹ بہت کم ہو گئی ہے. 10-15 سال پہلے کی ہم بات کریں تو 14 ملین بیل سے ہم اوپر چلے گئے تھے, جو اب صرف 7-8 ملین بیل رہ گئی ہے. مطلب کہ ہم آٹا بھی امپورٹ کر رہے ہیں, گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں, ہم چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر اسی ریشو سے مہنگائی بڑھتی رہی, ڈبل ڈیجٹس میں پھر سے مہنگائی چلی گئی, تو اس عوام کے پاس دوبارہ الیکشنز میں جانا, ووٹ لینا مشکل ہو جائے گا اس حکومت کے لیے اگلے انتخابات میں؟ آپ درست کہہ رہی ہیں. دیکھیں, جو تمام انڈیکیٹرز ہیں, اکنامک انڈیکیٹرز, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی امپروومنٹ نہیں ہے. جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے, ایک مہنگائی بڑھ رہی ہے, بےروزگاری میں کوئی کمی نہیں آئی, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی بڑا منصوبہ نہیں آ رہا, کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی جس کی طرف لوگ امید لگا کے بیٹھیں کہ یہ ہوگا تو معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے. تو اب تحریک انصاف نے کوئی ایسا بلند بانگ کوئی منصوبہ ہی نہیں بنایا, جس کے بعد عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ 2.5 سال پہلے جو ہوتے ہیں وہ لوگ بنیاد رکھتے ہیں, منصوبے بناتے ہیں, اور پھر 2.5 سال آخری جو ہوتے ہیں وہ ربن کٹنگ ہوتی ہیں. لوگ افتتاح کر رہے ہوتے ہیں, جناب یہ منصوبہ مکمل, یہ لیں, یہ کارخانہ لگ گیا, یہ. تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. کوئی سڑک نہیں بنائی, کوئی موٹر وے نہیں بنائی, کوئی ڈیم نہیں بنایا, کوئی کارخانہ نہیں لگایا. تو اب میرا نہیں خیال یہ کیا بیچیں گے لوگوں کے سامنے, سوائے ہر روز کی یہ جو روزانہ کی جو آگ بجھائی کا کام ہے, اس کے علاوہ حکومت کا کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے. اور اب اتنا کم عرصہ رہ گیا ہے کہ اگر آج منصوبے لگائیں گے تو اس کی ربن کٹنگ ہو نہیں سکے گی, کیونکہ منصوبہ بھی کم از کم 2-2.5 سال تو منصوبے کو کمپلیٹ ہونے میں لگتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو قیمتی وقت تھا وہ تحریک انصاف نے کھو دیا ہے, اور اب تو وقت یہ ہے کہ یہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے کہ کس طرح زمین کے ان کے پاؤں سے آہستہ آہستہ نکلتی جائے گی. اور دوسری جو آپ نے بڑی دلچسپ بات کیا کہ یہ جو مہنگائی اور زرعی پیداوار میں کمی ہے, اس کا نتیجہ ڈیفینیٹلی عوام پر پڑتا ہے. اور آج اگر عوام نہیں نکلے پی ڈی ایم کے جلسوں میں, آپ کو ننگے پاؤں والے اور پھٹے کپڑوں والے لوگ نہیں نظر آئے, ٹوٹی جوتی والے لوگ نظر نہیں آئے, تو کل کو ہو سکتا ہے کہ جب یہ دوبارہ جلسے ہوں, کوئی دوبارہ مہم یہ چلائیں, تو وہ لوگ بھی نظر آنا شروع ہو جائیں کہ جو کہ غربت کے ہاتھوں تنگ ہوں. اور تو آپ کا مطلب ہے اس حکومت کے کریڈٹ پر ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ اگلے الیکشن میں جا کر جو ہے نا وہ ووٹ مانگ سکیں اور اپنی کامیابی کا دعویٰ کر سکیں ابھی تک 2.5 سالوں کے بعد؟ ماں سوائے کرپشن کے خاتمے کے جو بلند و بانگ نعرے تھے وہ بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ان کا خاتمہ کر دیا. ماں سوائے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سب کو اندر بند کر دیا, ہم نے سب کو جیل دکھا دی, ہم نے سب کو سبق سکھا دیا. لیکن اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ کیا اکنامکلی ہم نے کیا اچیو کیا ہے, کیا پہلے سے بہتر حالات ہیں, کیا مہنگائی کا, کیا تنخواہوں کا, کیا کوئی بھی آپ پہلو دیکھ لیں, مجھے تو کہیں بہتری نظر نہیں آتی. نہ بے روزگاری کم ہوئی, نہ جو تھا لوگوں کی معاشی بہتری کا کوئی ایسا منصوبہ ہے جس سے کل کو کوئی بہتری آ جائے. شوگر سکینڈل آیا, آٹا سکینڈل آیا, یہ سارے مسائل ہی رہے ہیں ہر وقت. ایسا نہیں لگا کہ گورننس سموتھ ہے اور ملک جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. تو یہ کل کو ظاہر ہے ان سب چیزوں کا جواب دینا پڑے گا.